گفتگو پردہ ہے اور اسی کے ذیل میں جو الزام لگایا جاتا ہے کہ خواتین کی بے عزتی ہے، تحقیر ہے، تذلیل ہے، اور اسلام میں ان کو حقیر سمجھا گیا ہے۔ اسی لیے پردے کا حکم ہے اور گھروں میں بند کر دیا جاتا ہے، ان کی استعداد جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، ان کی صلاحیتیں جو ہے وہ ٹھٹر کر رہ جاتی ہیں۔ یہ بہت بڑا الزام جو مسلسل لگ رہا ہے، مسلسل لگتا چلا آ رہا ہے۔ ایسی نہیں کہ کوئی فرضی بات ہے اور کوئی زبردستی کی چیز ہے۔ آج بھی ایک یہی یو پی کے ایک لیڈر نے جو مسلمانوں کے رکھوالے کہلاتے ہیں اور مسلمانوں کے حامی اور ملا تک کا لفظ ان کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے، انہیں صاف پردے کی توہین کی، حجاب کی توہین کی، اور کہا کہ جو بھی پردے میں ہو میرا تو دل چاہتا ہوں سب کو جیل بھجوا دیا جائے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ پردے کی توہین نہیں بلکہ یہ اسلام کی توہین ہے، کیونکہ پردے کا حکم اسلام نے دیا، خود سے خواتین خود سے پردہ نہیں کر رہی ہیں، حکم اسلامی کے تحت پردہ ہو رہا ہے۔ رسول اللہ جو حکم لائے تو اس کے تحت پردہ ہو رہا ہے، اپنی خود مرضی کے تحت نہیں ہے کہ خود نے اپنے اوپر لاد لیا ہو پردہ، بلکہ اسلام کا حکم ہے، دین کا حکم ہے، شریعت کا حکم ہے، اس لیے یہ پردہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے شریعت کی توہین کی گئی، اسلام کی توہین کی گئی ہے، ہمارے دین کی توہین کی گئی، اور اس کے بعد ہر طرف خاموشی اور ہر طرف سکوت کہ کسی کی ہمت نہیں کہ ایک لفظ بھی بول سکے اس کے خلاف۔ اب اسی طرح آپ اندازہ کیے، میں نے کہا تھا کہ جب آج ہمت جمہوریت کے دور میں ہمت نہیں بولنے کی، تو جب بنی امیہ اور بنی عباس کے ادوار تھے تو اس وقت اگر ساتھ نہیں دیا مولویوں نے، علماء نے، تو اس پہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اور سب خاموش رہے تو اس پہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ جب آج خاموش ہیں جبکہ جمہوریت ہے، صرف تھوڑی سی لالچ ہے، اور اس کے بعد جب اگر 1400 سال پہلے خاموش رہے تو اس پہ تعجب نہیں کرنا چاہیے۔ میں کہنا چاہتا ہوں، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام نے جو عزت دی ہے خاتون کو وہ کسی نے عطا نہیں، جو شرف اور جو مرتبہ اسلام کے ذریعے سے عطا ہوا ہے وہ کسی دین میں نہیں، کسی مذہب میں نہیں۔ بہت تفصیلی یہ موضوع ہے، میں نے کچھ چیزیں نوٹ کی، انشاءاللہ زندگی رہی، حیات رہی تو اس کو پیش کیا جائے گا کہ توریت میں عورت کی کتنی توہین ہے، انجیل میں عورت کی کتنی توہین۔ یہ جو الزام لگایا جاتا ہے قرآن مجید پر اسلام کے اوپر، جو الزام لگانے والے خود تو دیکھیں کہ جو ان کو مذہبی کتابیں وہ کہتے ہیں ان میں کتنی توہین اور کتنی تذلیل ہے۔ اسلام نے تو برابر کا حق دے دیا ان کو، اسلام نے تو برابر کا درجہ دیا ہے، اسلام نے کہیں بھی عورت کو کہیں پر گھٹا وہ نہیں بتایا۔ کچھ حقوق انتظامی حیثیت سے مرد کو زیادہ ملے، ورنہ مرتبے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ مرتبے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اس کے لیے بہت سی آیتیں میں نے لکھی ہیں، دیکھیے جتنا ہوگا، میں اگر جتنا موقع ہوگا میں عرض کروں گا کہ قرآن مجید میں کہیں نہیں ہے کہ عورت جو ہے وہ کم درجے کی ہے یا عورت کا مرتبہ کم ہے، بلکہ جہاں جہاں آیتیں آئی ہیں وہاں پر عورت و مرد دونوں کو شامل کر کے کہا گیا ہے۔ جہاں کے اوپر انسان کو مخلوق کامل کہا گیا اس میں عورت بھی شامل ہے، مرد بھی شامل ہے۔ لقد کرمنا بنی آدم، کیا اس سے صرف مرد ہی مراد ہے؟ ہم نے کرامت عطا کی، ہم نے بلندی عطا کی، ہم نے شرافت عطا کی، ہم نے عزت عطا کی ہے اولاد آدم کو۔ تو کیا عورتیں اولاد آدم نہیں ہیں؟ اس میں صرف مرد ہی شامل ہیں۔ لقد کرمنا بنی آدم وجعلناهم حملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطیبات وفضلناهم على كثير مما خلقنا تفضیلا۔ ہم نے کثیر مخلوقات پر فضیلت عطا کی ہے، کثیر مخلوقات پر فضیلت عطا کی ہے۔ یہاں کے اوپر بہت ایک پہلو ہے، ظاہر ہے کہ کوئی مجلس تو پڑھنا نہیں ہوتی، یہاں کے اوپر صرف ہلکے ہلکے اشارے ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ سب پر فضیلت دے دی، اشرف مخلوقات ہے، مگر یہاں پر عجیب پہلو ہے، عجیب پہلو ہے۔ وَكَثِيرٍ وَفَضَّلْنَاهُ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّا خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اکثریت پر فضیلت دی ہے، اکثریت پر فضیلت دی ہے۔ صرف ایک مخلوق ایسی ہے کہ جس کے اوپر خلقی فضیلت حاصل نہیں ہے،
ایک مخلوق ایسی ہے جس پر خلقی فضیلت حاصل ہے، وہ ہے فرشتے، وہ ہے ملائکہ۔ جس پر خلقی فضیلت حاصل نہیں ہے، مگر انسان اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے عمل کے ذریعے سے فرشتوں سے بڑھ سکتا ہے، یعنی صلاحیت دے دی ہے کہ فرشتوں سے آگے بڑھ جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ جبریل پیچھے رہ گئے تھے، حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ اس سے آپ اندازہ کیجیے کہ انسان کو فرشتوں پر اکتسابی فضیلت ہے۔ بہت ظاہر ہے کہ اس کی یہاں پر تشریح نہیں ہو سکتی، اتنا وقت نہیں ہے، کہ خلقی فضیلت نہیں ہے، اکتسابی فضیلت۔ انسان جو ہے اس پہ یہ صلاحیت موجود ہے کہ فرشتوں سے وہ برتری حاصل کر سکتا ہے اور فرشتوں سے وہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ بہت سی آیتیں، ظاہر ہے کہ تمام آیتیں یہاں پر پڑھنا مقصود نہیں ہے۔ ایک جگہ پر ارشاد ہوا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ہم نے بہترین انداز کے اوپر انسان کو خلق کیا۔ تو کیا اس میں صرف مرد مراد ہے؟ بھئی ماشاءاللہ سبھی پڑھے لکھے افراد یہاں پر ہے۔ مجمع جمعے کی خصوصیت ہی یہی ہوتی ہے کہ یہاں پر سبھی پڑھے لکھے افراد ہوتے۔ تو مجھے اتنا بتائیے جو آیہ کریمہ اعلان کر رہی ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، قسم زیتون کی، قسم انجیر کی، طور سینین کی اور اس پرامن شہر کی کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ انسان کو عورت بھی شامل، مرد بھی شامل۔ تو قدرت فخر کر رہی ہے انسان کو پیدا کر کے، اس میں عورت بھی شامل ہے۔ کہیں تحقیر نہیں ہے، کہیں تضلیل نہیں ہے، کہیں کمی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں کہیں نہیں دکھایا گیا ایسا کہ عورت کا مرتبہ کم ہے اور مرد کا مرتبہ زیادہ۔ بے شمار آئے تھے، میں نے تو تین نوٹ کیے یہاں کے اوپر۔ اسی طرح سے دونوں برابر ہیں، عورت مرد دونوں برابر ہیں۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بلند مرتبہ وہ ہے جو تقوی میں بلند ہے۔ اس لیے علماء کا فیصلہ ہے یہاں کے اوپر کہ اگر عورت با تقوی ہے تو اس مرد سے بلند ہے جس کا تقوی کم ہے۔ وہ عورت جس کا تقوی زیادہ ہے وہ اس مرد سے کہیں زیادہ بلند مرتبہ ہے کہ جس مرد کا تقوی کم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ فضیلت میں کوئی کمی نہیں، کمال میں کوئی کمی نہیں، شرف میں کوئی کمی نہیں۔ اسی طرح سے ایک اور آیت ہے سورہ حجرات میں جس میں عورت و مرد کی کوئی قید نہیں ہے اور صرف تقوی کی بنیاد کے اوپر ہے۔ قرآن مجید میں 51 مقامات ایسے ہیں، قرآن مجید میں 51 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر انسان کی سعادت اور کامیابی کا معیار ایمان اور عمل صالح کو قرار دیا گیا۔ 51 مقامات کے اوپر معیار بلندی کا معیار، کمال کا معیار، نجات کا معیار ایمان و عمل صالح۔ اس میں مرد بھی شامل ہیں، اس میں عورتیں بھی شامل ہیں۔ بعض جگہوں پر تو صراحتاً بیان کر دیا گیا ہے کہ یہ معیار عورت و مرد کے لیے یکساں ہے بالکل۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينكم حیاة طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ عورت ہو چاہے مرد ہو، اب تو صاف ہو گیا بالکل، اب تو انسان کا لفظ بھی نہیں آیا ہے۔ کوئی کہے کہ انسان صرف مرد ہی ہوتا ہے عورت نہیں ہوتی۔ میں نے شاید کسی خطبے میں کہا تھا کہ ارسطو نے باقاعدہ بحث کی ہے کہ عورت کے اوپر انسان کا اطلاق ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہاں پر کوئی کہہ سکتا ہے کہ صاحب یہاں پر تو محل گفتگو ہے، محل بحث ہے کہ عورت کے اوپر انسان کا اطلاق ہوتا ہے نہیں ہوتا، لہذا لفظ انسان استعمال نہیں ہوا۔ یہاں پر صاف لفظ میں ہے کہ من ذکر او انثى وهو مؤمن، تو ہم نے ان کو بہت پاکیزہ حیات دی ہے اور جو وہ عمل کریں گے اس سے کہیں بہتر ہم ان کو جزا دیں گے۔ اس میں عورت مرد دونوں شامل ہیں۔ اور سب سے واضح آیت وہ ہے، ایک خاتون جو بہترین مقرر تھی، بہترین خطیب تھی اور اسلام کی تبلیغ وہ کیا کرتے تھے، رسول اللہ کی خدمت میں پہنچی اور اصحاب کے مجمع میں
ایسی فصیح و بلیغ تقریر کی اس خاتون نے کہ سب کے سب جھومنے لگے ساتھ. اور اس کے بعد اس سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول کہ ہمارے لیے یہ شروع کی بالکل ابتدا اسلام کی بات، ہمارے لیے کوئی آیت نازل نہیں ہو رہی عورتوں کی، جو آیتیں نازل ہوئی مردوں کے لیے ہو رہی، کیونکہ اس میں مذکر کا صیغہ، زیادہ تر آیتوں میں مذکر کا صیغہ ہے تو مردوں کے لیے مخصوص ہے، ہمارے لیے آیت نازل نہیں ہو رہی. اس کے بعد جو آیت نازل ہوئی تفصیلی وہ اس طرح سے ہے کہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات. بالکل بیلنس برابر کر دیا قرآن نے، بالکل دونوں پلے بالکل برابر کر دیے قرآن نے. اب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کون افضل ہے کون مفضول ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کون کم ہے کون زیادہ، بالکل پلے برابر کر دیے قرآن مجید نے، بالکل بیلنس برابر کر دیا. والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد لہم مغفرۃ واجرا عظیما. ہم نے ان کے لیے مغفرت بھی معین کر دی ہے، ان کے لیے اجر عظیم معین کر دیا ہے، عورت بھی ہے مرد بھی ہے. لہذا کہیں سے یہ الزام جو ثابت نہیں ہوتا کہ خواتین کا مرتبہ جو ہے وہ کم ہے اور مرد کا مرتبہ جو ہے وہ زیادہ ہے. یہ پورا قرآن مجید میں جس طرح سے مردوں کو انسان کامل کہا گیا ہے اسی طرح سے خواتین کو بھی انسان کامل کا درجہ دیا ہے. اور اللہ نے اعلان فرمایا ہے کہ میری کوئی مخلوق ناقص، کہا جاتا ہے کہ عورت ناقص ہے، کہا جاتا ہے کہ عورت ناقص ہے مخلوقات میں، اور اللہ کا قرآن میں اعلان ہے کہ میری کوئی مخلوق ناقص نہیں. قدرت کا اعلان ہے کہ میری کوئی بھی مخلوق جو ہے وہ ناقص نہیں ہے، ہر چیز بنائی وہ بہترین بنائی. الذی احسن کل شیء خلقہ، توجہ رہے بہت بافہم مجمع سے قدرت خود اعلان فرما رہی ہے الذی احسن کل شیء خلقہ. اللہ وہ ہے کہ جس نے ہر شے کو بہترین خلق کیا. تو کیا عورت شے میں نہیں آتی؟ مجھے اتنا بتا دیا جائے کہ عورت شے میں داخل نہیں ہے. جب قدرت صاف اعلان کر رہی ہے کہ ہر چیز ہم نے بہترین خلق کی ہے تو اس میں عورت بھی شامل ہے. اس کا مطلب بہترین مخلوق کی خاتون بھی بہترین مخلوق ہے اور اللہ کی کامل ترین مخلوق ہے. لہذا اب یہ الزام بالکل صاف طریقے سے غلط ہے کہ قدرت نے جو ہے وہ ایک عورت کو ناقص خلق کیا ہے اور عورت جو ہے اس کا مرتبہ مرد سے کم ہے. سورہ ملک میں صاف لفظوں میں ہے، آپ حضرات سورہ ملک کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، سورہ ملک میں صاف لفظوں میں ہے کہ اللہ کے کسی بھی مخلوق کہیں بھی کسی بھی خلقت میں کہیں بدنظمی نہیں پاؤ گے. ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، من خلق الرحمن، اللہ رحمان کی خلقت میں کہیں بھی تفاوت نہیں پاؤ گے. تفاوت ہے علماء نے بتایا تفاوت کا لفظ ہے لفظ فوت سے، اور فوت کے معنی ہے نقص اور کمی. فوت کے معنی ہے نقص اور کمی کے. انسان جب دنیا سے کم ہو جاتا ہے تبھی فوت کہا جاتا ہے. تو فوت کے معنی ہے نقص اور کمی کے. اور قدرت اعلان فرما رہی ہے کہ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، اللہ کی کسی مخلوق میں نہ کوئی کمی پاؤ گے نہ کوئی نقص پاؤ گے. جب اللہ کی کسی مخلوق میں نقص نہیں ہے تو عورت ناقص مخلوق کیسے ہوگی؟ جب قدرت خود اعلان فرما رہی ہے، جب اللہ کی طرف سے خود اعلان ہو رہا ہے کہ ہماری کسی مخلوق میں نقص نہیں ہے تو عورت نقص کیسے ناقص کرتے ہوگی؟ سوال یہاں پر یہی ہوتا ہے قدرت کا سے اعلان کہ کسی میں نقص نہیں پاؤ گے. فتبارک اللہ احسن، اس سے بہتر اب کوئی دلیل نہیں ہو سکتی قرآن مجید میں، اس سے بہتر اب کوئی دلیل نہیں. فتبارک اللہ احسن الخالقین، فتبارک اللہ احسن الخالقین. انسان کو پیدا کر کے اللہ خود اپنی تعریف کر رہا ہے، خود اپنے کو مبارکباد دے رہا ہے
کیا احسن خالقین ہے اللہ، انسان کو پیدا کیا، اس میں عورتیں شامل ہیں، یعنی عورتوں کو پیدا کر کے بھی اللہ فخر کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جس طرح سے مرد قابل فخر ہے اللہ کے لیے، اسی طرح سے خواتین بھی قابل فخر مخلوق ہے اللہ کے، لہذا یہ الزام بنیادی طور پر غلط ہے کہ مرد کا مرتبہ زیادہ ہے اور خواتین کا مرتبہ کم ہے۔ ظاہر ہے کہ زیادہ وقت نہیں لینا ہے اور کچھ دوسری چیزیں بھی چند عرض کرنا ہے کہ بہت ضروری۔ آپ دیکھیں کہ جس طرح سے اسلام کو بدنام اس طرح سے کیا جا رہا ہے کہ اسلام کے جو احکام ہیں ان میں خرابیاں پیدا کی جا رہی، اسی طرح سے اسلام ہی کو بدنام کرنے کے لیے دشمنوں نے دہشت گرد گروپ بنایا، اسلام کی تصویر کو مسخ کر دینے کے لیے، کیونکہ یورپ اور امریکہ میں بہت تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے، روکا کیسے جائے؟ طوفان کی صورت میں اسلام پھیل رہا ہے، کیسے روکا جائے؟ یہ اس طرح کے دہشت گرد گروہ بنائے گئے کہ جو اپنے کو کہتے ہیں ہم اصلی مسلمان ہیں، ہم سچے مسلمان ہیں، ہم واقعی مسلمان ہیں، اس کے بعد وہ ظلم کر رہے ہیں، وہ ستم کر رہے ہیں، وہ دہشت گردی، وہ بچوں کو مار رہے ہیں، وہ عورتوں کو مار رہے ہیں، وہ بے گناہوں کو ختم کر رہے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ سینے چاک کر کے کلیجے کھا رہے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں اور سچے مسلمان ہم ہی ہیں، تاکہ اس سے متنفر ہو جائے غیر مسلم اسلام سے، تنفر پیدا ہو جائے۔ خود ہمارے، مجھے نہیں یاد آ رہا ہے کہ کوئی تھے جرمنی سے کہیں امریکہ سے، کوئی ایک ذاکر بہت مشہور خطیب، وہ ہوائی جہاز پر آ رہے تھے، آگے انہوں نے کہا کہ ایک بچہ چھوٹا سا بیٹھا تھا، ماں بیٹھی تھی اور ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا تھا، بالکل کھڑکی کے جو سیٹ ہوتی وہاں پر، یہ بالکل پیچھے بیٹھے ہوئے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ بادل ایسے آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے اندھیرا ایسا ہو جاتا ہے، اس کے اوپر کھڑکی کے اوپر بالکل اندھیرا ایسا ہو جاتا ہے، تو ایک دم سے روشنی تھی، ایک دم سے بادل سے آیا اور بالکل کھڑکی پر اندھیرا ہو گیا، بچہ ڈر گیا، دھنا سا بچہ تھا 3-4 سال کا، ڈر گیا۔ تو کیوں ڈرا؟ تو اپنی بات سے کہنے لگا کہ میں اس لیے ڈر گیا، میں سمجھا کوئی مسلمان آ گیا ہے مجھے مارنے کے لیے۔ یہ ہے سازش کہ ننھے بچے بھی مسلمان کے نام سے خوف زدہ ہو جائیں کہ یہ وحشی ہوتے ہیں، مسلمان درندہ ہوتا ہے، مسلمان قاتل ہوتا ہے، مسلمان کے دل میں کوئی رحم نہیں ہوتا، مسلمان کسی ننھے سے بچے پر بھی رحم نہیں کرتا ہے۔ یہ پورا امیج مسلمان کا پوری دنیا میں قائم ہو جائے، اسلام سے نفرت ہو جائے، اسلام کے نام سے نفرت ہو جائے، یہی پوری پلاننگ، یہی پوری سازش۔ اور دوسری یہ کہ مسلمان ایک دوسرے کو مارے بھی، ختم بھی کرے، ایک دوسرے کو ختم کرے، اسلام کا امیج خراب ہو، اسلام کی تصویر بخش ہو، اسی کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو قتل بھی کریں، ایک دوسرے کو مارے بھی، تاکہ یہ بھی ہمارا کام ہو جائے۔ اسی لیے پوری پلاننگ کے ساتھ پاکستان میں کام شروع کیا گیا، افغانستان میں کام شروع کیا گیا، عراق میں کام ہے، اور اب رفتہ رفتہ ہندوستان میں بھی اسی کو ترویج دی جا رہی ہے، اور اس پہ سارا قصور حکومتوں کا ہوتا ہے، سارا قصور حکومتوں کا ہوتا ہے۔ ہمارا تو آدھا خاندان پاکستان میں، ہم تو یہاں سے کہہ رہے ہیں، آدھا خاندان ہمارا پورا آدھا بٹا ہوا ہے خاندان ہمارا۔ وہاں بھی جتنے رشتہ دار وہاں ہیں اتنے رشتہ دار یہاں ہیں، شاید 1-2 ہی کا فرق ہوگا بس۔ ماشاءاللہ میرے دادا کے جو اولادیں ہیں، تو جتنی اولادیں یہاں ہیں اتنی ہی اولادیں وہاں بھی، لہذا تو سمجھ لیجیے کہ ہم تو آدھے بٹے ہوئے ہیں، آدھے یہاں ہیں اور آدھے پاکستان میں۔ تو وہاں جو ہمارا حصہ ہے وہ بتاتے ہیں، سب بتاتے ہیں کہ شروع میں جب شیعوں کو مارا جا رہا تھا، مجلسوں میں حملے ہو رہے تھے، امام باڑوں پر بمباری ہو رہی تھی، مسجدوں میں حملے ہو رہے تھے، تو وہاں کے عوام اور وہاں کے شیعہ علماء چیخ رہے تھے کہ رے بھائی ان کو روکو، اگر ان کو طاقت مل گئی جو انہیں سمجھو کہ ہم تک محدود رہیں گے، پھر یہ تمہارے گلے کی ہڈی بنیں گے۔ یہ بیانات ہیں علماء کے، شیعہ علماء کے، یہ تمہارے گلے کی ہڈی بن جائیں گے، ابھی تو ہم کو مار رہے تم خوش ہو رہے ہو،
ابھی تو ہمیں قتل کرنے تمہیں خوش ہو رہا تھا، ان کو اگر طاقت ملی، ان کو نہیں روکا تم نے تو تمہارے لیے مصیبت بن جائیں گے۔ 15 سال تک شیعہ مارے جاتے رہے، 15 سال تک امام باڑوں میں حملے ہوتے رہے، محلے کے محلے اڑا دیے گئے۔ کسی ایک نہ مولوی نے مذمت کی، نہ کسی تنظیم نے مذمت کی، بلکہ وہاں کے اعزاء نے ہم کو بتایا، رشتہ داروں نے، کہ اگر کوئی پولیس پکڑ بھی لیتی تھی کسی کو، نشاندہی ہو بھی جاتی تھی کہ ہاں بالکل صاف معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ دہشت گرد ہے، اس کو پکڑا بھی جاتا تھا، تو وہاں کی جو تنظیمیں جس کی ہم نام یہاں بھی موجود ہیں، اس سے زیادہ نہیں کہوں گا، پھر وہ ایک کنٹروورسی پیدا ہو جائے گی۔ جن وہاں کی تنظیموں کی ہم نام تنظیمیں یہاں بھی موجود ہیں، وہ تنظیمیں حکومت پر دباؤ ڈال کر، پولیس پر دباؤ ڈال کر ان دہشت گردوں کو چھڑوا لیتی تھی۔ وہ قاتل آزاد ہو جاتے تھے، وہ قاتل چھوٹ جاتے تھے، اور شیعہ علماء چیختے تھے کہ بھائی یہ غلطی نہ کیجیے، ابھی ہمیں مار رہے ہیں، یہ پھر آپ کو ماریں گے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے بریلویوں کو مارنا شروع کیا، اور نشتر پارک میں آپ کو معلوم ہوگا آج سے تقریباً 10-12 سال پہلے بریلوی حضرات کے بہت بڑا جلسہ ہو رہا تھا، تقریباً 300-400 علماء اسٹیج پہ بیٹھے تھے، اور وہاں پر دھماکہ ہوا، اور تقریباً 70-80 عالم مارے گئے تھے ان کے اس پہ دھماکے میں، 70-80 عالم ایک ہی دھماکے میں۔ اور اس کے بعد بریلویوں کو مارنا شروع کیا۔ اس کے بعد اب حکومت پولیس کو مار رہے ہیں، وہی سب فوج کو مار رہے ہیں، اور پوری طرح تباہیاں بربادیاں پھیلائے ہوئے۔ جو شیعوں نے کہا تھا بالکل وہی ہو رہا ہے۔ اور ابتدا کیسے ہوئی تھی؟ چھوٹی چھوٹی مجلسوں پر حملوں سے۔ میں جانتا ہوں ایک ایک چیز وہاں کا مجھے علم ہے۔ خود میرے چچا قلب باقر صاحب جس زمانے میں وہاں گیا ہوا تھا، بالکل 87 کی بات ہے، 87 کی بات بتا رہا ہوں میں، 87 کی بات بتا رہا ہوں، جب میں یہاں سے ایران جا رہا تھا، پاکستان ہوتے ہوئے گیا تھا، وہاں مجلس تھی، اور وہاں کسی نے پرچہ ڈالا تھا کہ دیکھو گھر میں مجلس اگر کی تو ہم یہاں پر فائرنگ کریں گے، گھر میں مجلس تم نہیں کر سکتے۔ تو شروع میں اس طرح سے روکا گیا تھا، اس طرح سے حملے کیے تھے، بعد میں ان کی ہمتیں بڑھتی چلی گئیں جب حکومت کی طرف سے کوئی روک ٹوک نہیں۔ بالکل اسی طرح سے جس طرح سے لکھنؤ میں ہو رہا ہے، بالکل ایسی ہی شروعات پاکستان میں ہوئی، اور وہاں بھی حکومت نے نااہلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہ ان کو پکڑا تھا، نہ ان کو سزا دی تھی۔ یہاں بھی حکومت یہی نااہلی کا مظاہرہ کر رہی ہے کہ وزیر گنج میں ہوا، کسی کو نہیں پکڑا گیا، جو پکڑے گئے وہ بھی دباؤ میں چھوڑ دیے گئے۔ داعش کے خلاف جلوس نکل رہا تھا، میں تو یہاں تھا نہیں لکھنؤ میں، داعش کے خلاف جلوس نکل رہا تھا، درگاہ کی طرف فائرنگ کی، اور نامزد رپورٹیں کی گئی، معلوم ہو گیا کس نے فائرنگ کی ہے، لیکن ایک مسلمان وزیر جس کے بہت سے شیعہ بھی ساتھ دے رہے ہیں، ایک نام نہاد مسلمان وزیر کے دباؤ میں وہ ایف آئی آر ختم کی گئی، اور وہ مظلم نہیں پکڑے گئے۔ تو جو حرکتیں وہاں ہوئی تھیں وہی حرکتیں یہاں ہو رہی ہیں۔ تو ہم حکومت کو سمجھا دینا چاہتے ہیں کہ ووٹوں کی لالچ میں جو اس وقت تم یہ کام کر رہے ہو، یہ تمہارے لیے خود نقصان دہ بن جائے گا، تمہیں پر آفت آئے گی، تمہیں پر آفت آئے گی، تمہاری جانیں خطرے میں پڑ جائیں گی اگر تم نے ان کو نہیں روکا اور ان کو یوں ہی طاقت دیتے رہے تم ووٹوں کی لالچ میں کہ ووٹ ہمیں مل جائیں گے، تو یہ تمہارے لیے جان کا عذاب بن جائیں گے یہ۔ اس کے بعد پھر ان کو تم روک نہیں پاؤ گے کہ طاقت مل گئی، جس طرح سے پاکستانی حکومت نہیں روک پا رہی ہے۔ لہذا ابھی سے ان کو روکو، ابھی سے ان پر سختی کرو، الیکشن کو لالچ میں تم ہندوستانیوں کی اور یہاں کے جو رہنے والے ان کی جانوں کو خطرے میں نہ ڈالو، ہندوستان میں رہنے والوں کی جانوں کو خطرے میں نہ ڈالو الیکشن کی لالچ میں، ووٹوں کی لالچ۔ لہذا میری حکومتوں سے گزارش ہے، چاہے مرکزی حکومت ہو چاہے یہاں کی حکومت ہو، کہ وہ اس سلسلے میں بھرپور کارروائی کریں، ورنہ اس کے بعد جو نقصانات پہنچیں گے ان کے ذریعے سے اس کی پوری ذمہ داری حکومت پر ہو۔ اسی طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوقاف کے سلسلے میں بھی بہت زیادہ حکومت ہی کی طرف سے بے ایمانیاں ہو رہی ہیں، حکومت ہی کی طرف سے بے ایمانی، کیونکہ وہ جو مقدمہ تھا وہ حکومت کو لڑنا تھا، حکومت پر دائر ہوا تھا، لیکن حکومت نے وہاں بے ایمانی کی اور بے ایمانوں کا ساتھ دیا، اس کے بعد اپنا کوئی وکیل وہاں پر کھڑا نہیں کیا، جس کی وجہ سے ایکس پارٹی جو ہوتا ہے وہ فیصلہ ہو گیا۔ اب ظاہر ہے کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ سپریم کورٹ کا معاملہ طول طلب ہوتا ہے،
پیسے کا خرچ بھی وہاں بہت زیادہ ہوتا ہے. جس کے پاس کروڑوں بے ایمانی کے ہیں وہ تو خرچ کر رہا ہے. یہاں کہاں سے لائیں, کہاں تک چندہ کریں, کہاں تک مانگیں. اب جن لوگوں سے ہم چندہ لیتے تھے وہ بھی دور سے دیکھ کر پتلی گلی چلے جاتے ہیں کہ کہیں مولانا کوئی چندہ نہ مانگ لے. کشمیر کے سلسلے میں بہت کوشش کی ہم نے کہ کوئی اچھی رقم جمع ہو جائے, مگر نہیں ہو پائی. 3 ہفتے تک کیمپ لگا رہا, مگر میں نے یہاں کہہ دیا تھا کہ بھیا 10 روپے سے کام چلنے والا نہیں ہے, 5 روپوں سے کام چلنے والا نہیں ہے. مگر ریزگاری کے بھرے میں تھیلے بھی رکھے ہوئے ہیں, ریزگاری کے بھرے میں تھیلے رکھے ہوئے ہیں جن کا گننا مشکل ہو رہا ہے. یہ 2-2 روپے کیسے گنے جائیں, یہ 5-5 روپے, 10-10 روپے کیسے گنے جائیں. تو بیداری پیدا ہونا چاہیے قوم میں بیداری ہونا چاہیے. اگر قوم بیدار ہو جائے تو آپ سمجھ لیں کہ 100 آدمی بہت ہوتے ہیں, 200 آدمی بہت ہوتے ہیں. یہ تو ماشاءاللہ 3 لاکھ یہاں پر تعداد ہے. 3 لاکھ تعداد ہے. لہذا اگر آپ وقف خوروں کے خلاف اگر متحد ہو کے سامنے آ جائیں تو سارے یہ جتنے بھی بدماش ہوتے ہیں, توجہ رہے, جتنے بھی بدماش ہوتے ہیں ان کی حیثیت بندروں سے زیادہ نہیں ہوتی ہے. بہت بڑی حقیقت, میں تو جھیل رہا ہوں, ان کی حیثیت بندروں سے زیادہ نہیں ہوتی. ادھر بندر سے ڈرے, ادھر سے نوچا. ادھر بندر سے خوفزدہ ہوئے, وہ سمجھ گیا کہ یہ تو ڈر رہا ہے, ادھر وہ نوچ ڈالے گا, بوٹیاں نوچ ڈالے گا. اور ادھر بندر کے سامنے ڈٹ گئے, ادھر وہ دم دبا کر بھاگے گا. تو بدماش کو حیثیت بندر سے زیادہ نہیں ہوتی ہے. ایک بدماش کی حیثیت بندر سے زیادہ نہیں ہوتی ہے. میں یہاں سے کہہ رہا ہوں, بہت بڑی حقیقت کہہ رہا ہوں کہ اگر قوم کے کچھ ہی افراد سامنے سینہ تان کے ڈٹ جائیں تو سب فرار کریں گے, سب بھاگیں گے, ساری بے ایمانی بھول جائیں گے, ساری بدماشی بھول جائیں گے. لہذا نوجوانوں کو جس طرح سے پاسداران حسینی بنی تھی اس طرح پھر دوبارہ بننا چاہیے. کم از کم 5000 جوان ہمارے جمع ہو جائیں اور طے کر لیں کہ وہ وقف خوروں کو ہرا کر رہیں گے اور ان کو شکست دے کر رہیں گے. تو انشاءاللہ شکست ان کو ہو کر رہے گی. کہا جا رہا ہے کہ فلاں جگہ غلط تعمیر ہوئی ہے, فلاں جگہ غلط تعمیر ہوئی, ہم گروائیں گے. تو ان سے پوچھا جائے کہ خود وقف بورڈ جو ہے وہ ناجائز طریقے پر وقف زمین پر بنا ہوا ہے. تو نوجوان طے کر لیں کہ اگر وہ کہیں اور کی تعمیر کی گرانے کی بات کریں گے تو نوجوان کہیں کہ ہم تو پہلے وقف بورڈ کی عمارت گرائیں گے کیونکہ سب سے زیادہ ناجائز وہی بنی گی. دیکھیے پھر حالت خراب ہو جائے گی, ساری پلاننگ ان کی فیل ہو جائے گی. صرف اور صرف اتحاد ضروری ہے. سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاؤ, دنیا کا ہر حق تمہیں مل جائے گا, ہر چیز مل جائے گی. سیسا پلائی ہوئی دیوار بننا ہوگا. مولویوں کا انتظار نہ کرو, نہ مولوی پہلے آیا ہے نہ اب آئے گا. جو ہمارے ساتھ ہیں الحمدللہ وہ کافی ہیں, زیادہ کی ضرورت نہیں, زیادہ مولویوں کی ضرورت نہیں, کیونکہ ادھر زیادہ ہوئے ادھر بے خرابیاں پیدا ہوں. اگر زیادہ ہو گئے تو خرابیاں پیدا ہوں گی, اچھائیاں پیدا نہیں ہوں گی. لہذا جتنے ہمارے ساتھ ہیں وہ ہمارے لیے کافی ہیں. ہم اتمام حجت کے لیے, امام حسین کو معلوم تھا کہ کوئی رجدی میں نہیں آنے والا سوائے حر کے, مگر پھر بھی برابر خود بھی دیا کرتے تھے. معلوم تھا کہ دل نہیں پگھلنے والا, میں پھر بھی خود بھی دیا کرتے تھے. اسی لیے میں بھی برابر کہتا رہتا کہ اتمام حجت ہوتی رہے. مجھے معلوم ہے کہ آنے والا کوئی نہیں ہے, کیونکہ ان کے دل پتھر ہو چکے ہیں, اب ان پر کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے. بارگاہ الہی میں دعا مانگے پالنے والے کہ پالنے والے ہماری خرابیوں کی بھی اصلاح فرما, جو ہم میں عیب ہے ان کی بھی اصلاح فرما, جو ہمارے مخالفین ہیں ان کی جو عیب ہے ان کو بھی اصلاح فرما. ہمیں بھی حق کی ہدایت کر اور انہیں بھی رائے حق کی ہدایت فرما. محمد وعلی محمد علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. محمد
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ استتمام النعمت و سبحان اللہ استسلام العزت و لا الہ الا اللہ اقرار بالوحدانیت